نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے جمعے کی عشاء کی اس نشست میں ہفتے وار امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کیمیائے سعادت کا درس چل رہا ہے. اس کتاب کا جو چوتھا حصہ ہے اس کا پہلا اصول تھا باب الخلق والنفس، یعنی مہلکات کے بارے میں کہ وہ چیزیں جو انسان کو ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں. اس کا پہلا اصول باب الخلق والنفس یعنی بد اخلاقی اور نفسانی خواہشات، اور دوسرا اصول تھا باب الشہوانیات کہ وہ شہوتیں جو انسان کو ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں. آج اس کا تیسرا اصول شروع ہوتا ہے، یہ ہے باب الکلام یعنی زبان اور گفتگو کے متعلق کہ اعضائے انسانی میں جو زبان ہے بظاہر تو ایک چھوٹا سا پرزہ ہے، چھوٹا سا ایک عضو ہے، لیکن سب سے زیادہ نیکیاں بھی انسان اسی زبان سے کماتا ہے، نیکیوں کو ذخیرہ کرتا ہے، اور سب سے زیادہ اسی زبان سے برائیوں کا ارتکاب بھی ہوتا ہے. تو یہ زبان اللہ سے قریب کرنے والی بھی ہے، اور یہی زبان جب اس میں احتیاط نہ رہے تو یہ اللہ سے دور کرنے والی ہے، اللہ کو ناراض کرنے والی ہے. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زبان دیکھنے میں اگرچہ ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، ایک غدود سا ہے، لوتھڑا ہے، لیکن در حقیقت دنیا کی ہر چیز اس کی محکوم ہے، دنیا کی ہر چیز اس کی محکوم ہے، بلکہ عدم کی تمام باتیں بھی اسی کے تحت میں ہیں. وہ باتیں جن کا ابھی وجود نہیں ہے لیکن وہ بھی اسی زبان کے تحت میں آتی ہیں. اگر وہ وجود پاتی ہیں تو زبان سے پاتی ہیں، ابھی وہ عدم میں ہے لیکن زبان سے وجود ملتا ہے. چونکہ عدم و وجود اسی کے ذریعے ظہور پذیر ہوتے ہیں، عدم کی چیزیں جو وجود میں آتی ہیں اسی زبان کے ذریعے سے آتی ہیں. یہ عقل کی جگہ کام کرتی ہے. اول ہر بات عقل میں آتی ہے اور زبان اس کو عملی جامہ پہناتی ہے. یعنی جو انسان کے اندر کوئی تصور آیا، کوئی تخیل آیا، کوئی خیال پیدا ہو گیا، اب اس کی ترجمانی کون کرتا ہے؟ کسی عضو کے اندر تو یہ صلاحیت نہیں ہے کہ ترجمانی کرے، زبان اس کی ترجمانی کرتی ہے. اب گونگا اس کے پاس زبان تو ہوتی ہے لیکن اس میں قوت گویائی نہیں ہوتی. اب وہ اشاروں کے ذریعے سے اپنے مافی ضمیر کو ادا کرتا ہے، اپنے تخیل کی، تصور کی ترجمانی جو کرتا ہے وہ اشاروں سے کرتا ہے. اب وہ کتنا دوسرے کو سمجھا پاتا ہے اس کے اندر ایک تشنگی ہوتی ہے. لیکن زبان کے اندر اللہ نے وہ صلاحیت رکھی ہے کہ زبان سے انسان اپنے مافی ضمیر کو ادا کر سکتا ہے. تو یہ عقل کی جگہ کام کرتی ہے. اول ہر بات عقل میں آتی ہے اور زبان اس کو عملی جامہ پہناتی ہے. دوسرے اعضاء کو یہ مراتب حاصل نہیں ہیں، دوسرے اعضاء کو
یہ مراتب حاصل نہیں، اس کی حکومت تمام جسمانی اعضاء پر ہے. یہ زبان کی جو حکومت ہے تمام جسمانی اعضاء کے اوپر ہے. تمام اعضاء کے اقتصابات دل میں جاگزی ہوتے ہیں اور دل سے زبان پر آتے ہیں. پہلے دل میں بات آتی ہے اور زبان اس کی ترجمانی کر دیتی ہے. تو ساری باتیں جو انسان سوچتا ہے، کرنا چاہتا ہے، کسی تک پیغام پہنچانا چاہتا ہے، پہلے دل کے اندر آتی ہے اور زبان اسے الفاظ کا جامع دے کر دوسرے تک پہنچا دیتی ہے. تو تمام اعضاء کے اقتصابات دل میں جاگزی ہوتے ہیں اور دل سے زبان پر آتے ہیں اور باہر سے تمام جذبات کو لے کر دل کو دیتی ہے. یہ زبان، اس کا جو اثر ہے، اس کی تیزی، اس کی تلخی، اس کی مٹھاس، اس کی نرمی، اس کی سختی، اس کے اثرات بھی دل پر پڑتے ہیں. تو کچھ اندر کی چیز باہر پہنچاتی ہے، کچھ باہر کی چیز اندر پہنچاتی ہے. اور جو کچھ وہ اثرات لے کر دل کے سپرد کرتی ہے یہ زبان، دل اس کے اثرات سے متاثر ہوتا ہے. مثلا رنج کے الفاظ زبان سے نکالے جائیں تو دل رنجیدہ ہوتا ہے. رنج کے الفاظ نکالے، دل رنجیدہ ہوا، اور دل کے بخارات دماغ کی طرف جا کر آنسو پیدا کرتے ہیں، جو آنکھ کے ذریعے سے باہر نکلنے لگتے ہیں، آنسو بہنے لگتے ہیں. کہاں سے ابتدا ہوئی؟ زبان سے ابتدا ہوئی. اسی طرح جب لطف و خوشی کے الفاظ ادا کیے جائیں گے تو دل میں مسرت کا جذبہ پیدا ہو کر شہوت و مسرت کی امنگیں پیدا عود کرتی ہیں، لوٹتی ہیں. اور اگر بری باتیں زبان پر آئیں گی تو دل تاریک ہو جاتا ہے. معرفت کی باتیں کرو گے، دل میں معرفت آئے گی. شہوت کی باتیں کرو گے، شہوانی خیالات و تصورات پیدا ہوں گے. جس قسم کی انسان باتیں کرے گا وہی تصورات اس کے دل کے اندر پیدا ہوں گے. اور خدا کی معرفت کے متعلق، اللہ کی معرفت کے متعلق اگر زبان سے الفاظ نکلیں گے تو دل منور ہوگا، دل روشن ہوگا. غرض یہ کہ زبان کے اثرات دل پر کافی ہیں، یہاں تک کہ تمام اشیاء کی حیت قضائی زبان کے ماتحت اس میں نقش کر لیتی ہے. اسی لیے شاعر کے تخیلات، شاعر و شعر کہتا ہے، اس کے جو تخیلات ہیں، اس کے تخیلات کو کیا چیز بیان کرتی ہے؟ وہ زبان بیان کرتی ہے. تخیل تو دماغ میں آتا ہے، وہ ساری باتیں اندر پیدا ہوتی ہیں، لیکن زبان اسے اس تخیل کو الفاظ کا جامع دے دیتی ہے. تو شاعر کے تخیلات اور جھوٹے کا خواب کبھی سچا نہیں ہوتا، کیونکہ تخیلاتی باتیں ہیں نا، جس کے اندر حقیقت نہیں ہے. اور جس طرح جھوٹا آدمی سچا خواب نہیں دیکھ سکتا، جس طرح جھوٹا آدمی سچا خواب نہیں دیکھ سکتا، اسی طرح درگاہ ایزدی میں اس کو کوئی چیز حقیقی معنی میں نظر نہیں آتی اور سعادت سے محروم رہتا ہے، کیونکہ وہ جھوٹا ہے نا، اس کے اندر جھوٹ بھرا ہوا ہے. یوں سمجھو کہ جس طرح خراب آئینے میں صورت بری اور ٹیڑھی نظر آتی ہے، آئینے پہ گرد ہے نا، خراب ہے آئینہ، اور اس مچھی والی صورت بھی خراب نظر آ رہی ہے. تو یہی دل کا آئینہ ہے کہ دل کے آئینے کے اوپر اگر گرد و غبار چڑھی ہوئی ہے، اب اس وقت جو چیز بھی اسے نظر آئے گی اس کے اندر حقیقت موجود نہیں ہوگی. اسی طرح زبان کی برائیوں سے دل ٹیڑھا ہو جاتا ہے. بظاہر تو زبان چر چلتی ہے نا، اور اس کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ اس زبان کا اثر پہنچ کہاں رہا ہے، بربادی آ کہاں پر رہی ہے. بس شوق ہے، بولے چلا جاتا ہے، یہ نہیں سوچتا کہ بولنا چاہیے یا نہیں بولنا چاہیے.
اور کتنا بولنا چاہیے کتنا نہیں بولنا چاہیے، اور پھر بولنے میں الفاظ کا انتخاب کیسا ہونا چاہیے، پھر اس بولنے کا موقع محل ہے یا نہیں ہے، نہیں سوچتا، بس ایک روانی ہے، جوش ہے، بولنے کی شہوت ہے، بولتا چلا جاتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ زبان کی برائیوں سے دل ٹیڑھا ہو جاتا ہے، دل میں ٹیڑھ پن آ جاتا ہے، اور جب دل کے اندر ٹیڑھ پن آتا ہے تو پھر اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ یہ حق کو اور سچ کو قبول نہیں کرتا، تعویلیں کرتا ہے، نہیں ایسا نہیں ویسا نہیں۔ تو قبول کرنے کی صلاحیت اندر سے اگر کم ہو جائے تو علامت ہے کہ دل میں کوئی ٹیڑھا پن آ گیا ہے، آیا وہ زبان کی خرابی سے ہے۔ تو زبان کی برائیوں سے دل ٹیڑھا ہو جاتا ہے اور دنیا میں گمراہ ہو کر سعادت ابدی حاصل نہیں کر پاتا۔ یعنی کہاں کہاں اس زبان کی خرابیوں کے اثرات ہیں کہ سعادت ابدی، ہمیشہ ہمیشہ کی سعادت مندی، کامیابی، فلاح، اس سے اگر محروم ہوتا ہے تو زبان کی وجہ سے محروم ہوتا ہے، سعادت ابدی سے محروم ہو جاتا ہے، اس کو حاصل نہیں کر پاتا۔ اور دنیا میں جو آیا ہے تو سعادت ہی کے لیے تو آیا کہ سعادت کو لے کر جائے، سعید ہو کر جائے، شقی ہو کے نہ جائے، بامراد ہو کر جائے، نامراد ہو کے نہ جائے۔ تو یہ زبان جو ہے اس کی مراد کو نامرادی میں بدل دیتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دل اگر ٹیڑھا ہے، دل ہے نا، اسی میں تو ایمان ہے نا، دل کے اندر اللہ نے اس دل کے اندر ایمان کو اتارا ہے، اس کی گہرائیوں کے اندر اتارا ہے۔ تو دل اگر ٹیڑھا ہے تو ایمان صحیح نہیں ہوتا، اور دل اس وقت تک راہ راست پر نہیں آتا جب تک زبان صحیح کام نہ کرے۔ آپ چاہتے دل صحیح ہو جائے، اگر دل صحیح کرنا چاہتا ہے تو زبان کو صحیح کر لے، دل بھی صحیح ہو جائے گا۔ اور اگر زبان کو صحیح نہ کرے اور چاہے کہ دل صحیح ہو جائے تو کیسے صحیح ہوگا؟ اور دل کو ہمیشہ بگاڑ سے بچانا چاہیے، کیونکہ ایمان اس کے اندر ہے نا، اس کی گہرائیوں میں اللہ نے ایمان کو اتارا ہے، تو اسے بگاڑ سے، فساد سے بچانا چاہیے۔ اور اس بگاڑ اور فساد کا ذریعہ کیا ہے؟ یہ زبان ہے۔ لہذا زبان کو قابو میں رکھنا ایک ریاضت ہے، مشقت، مجاہدہ، تکلیف برداشت کرنی پڑے گی، لیکن کرنی چاہیے زبان کو روکنے کے لیے، کیونکہ زیادہ بولنا کمال نہیں ہے، خاموش رہنا کمال ہے۔ زیادہ بولے گا تو پھنسے گا، زیادہ بولے گا تو اس بولنے کا حساب بھی دینا ہوگا، خاموش رہے گا تو حساب تو نہیں دینا ہوگا۔ اسی لیے کہا گیا کہ خاموشی میں نجات ہے، ورنہ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ بھئی بولنا تو بڑی اچھی چیز ہے، نہیں، بولنے کی روانی میں نہ معلوم کیا کچھ بول جاتا ہے، بولنا چاہیے نہیں بولنا چاہیے، جھوٹ ہے، غیبت ہے، الزام تراشی ہے، تانا زنی ہے، کیا چیز ہے، کسی کے آبرو پر حملہ ہے۔ اور اگر خاموش رہا، خاموشی کے اندر نجات ہے، کامیابی ہے کہ ساری خرابیوں سے بچ گیا۔ تو جو آدمی خرابیوں سے اپنے آپ کو بچائے، پہلا درجہ یہی ہوتا ہے کہ خرابی سے اپنے آپ کو بچائے، جبھی تو فائدہ حاصل کر سکتا ہے، اور اگر خرابی سے نہ بچائے تو فائدہ کیسے حاصل کرے گا؟ تو دل اس وقت تک راہ راست پر نہیں آتا، صحیح راستے پر، سچے راستے پر، جب تک زبان صحیح کام نہ کرے۔ لہذا زبان کو قابو میں رکھنا ایک ریاضت، ایک مجاہدہ، دین کی خدمت پہلے اس اصول کے ماتحت خاموش رہنے کی فضیلتیں اور اس سے زیادہ بک بک کرنے کے عیوب پر یہاں پر روشنی ڈالی جاتی ہے، جن سے ہجو، غیبت، نکتہ چینی اور جھوٹ پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی ہجو کہتے ہیں کسی کو نیچا دکھانا، کسی کو ذلیل کرنا، کسی کو رسوا کرنا، کسی کی عزت کو اتارنا۔ اور ان باتوں کی وجہ سے انسان میں کون کون سے عیوب پیدا ہو جاتے ہیں جو اس کو قعر مذلت میں پھینک دیتے ہیں، ذلت کے غار میں، ذلت کی گہرائی میں اسے پھینک دیتے ہیں۔
کس وجہ سے؟ زبان کی بے احتیاطی کی وجہ سے۔ پہلی چیز ہے خاموشی، خاموش رہنا، جبکہ بتا دیا گیا کہ تمام گناہوں کا سر چشمہ صرف بےہودہ اور جا بے جا زبان چلانا ہے۔ سارے گناہوں کا سر چشمہ، یعنی جہاں سے چشمہ کیا ہوتا ہے؟ پانی پھوٹتا ہے چشمے سے، تو جہاں سے گناہ پھوٹتے ہیں، گناہوں میں ابال آتا ہے، ابلتے ہیں، نکلتے ہیں، تو تمام گناہوں کا سر چشمہ صرف بےہودہ اور بے جا زبان چلانا ہے، تو خاموشی سب سے بہتر ہے، خاموشی سب سے بہتر ہے۔ لہذا آدمی کو چاہیے کہ حتی الامکان زیادہ نہ بولے۔ اب خاموشی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ضروری کلام بھی نہ کرے، نہیں، ضروری کلام کرنا چاہیے، جہاں ضرورت ہے وہ بات کرنی چاہیے۔ اور ضرورت کسے کہتے ہیں؟ ضرورت اسے کہتے ہیں کہ جس کے بغیر کام نہ چلے، جس کے بغیر کام چل جائے وہ غیر ضروری۔ تو ضروری بات تو کرنی چاہیے، کیونکہ اگر ضروری بات انسان نہ کرے تو پھر دنیا کا کارخانہ کیسے چلے گا؟ دنیا کا نظام کیسے چلے گا؟ یہ نظام کو بھی تو چلانا ہے، اپنی زندگی کے کارخانے کو بھی تو چلانا ہے۔ لیکن یہ سوچ کر بولے کہ کتنا ضروری ہے، جتنا ضروری ہے اتنا بولے، اور جب ضرورت میں کلام کرے گا، سچا کلام کرے گا، جھوٹ سے، غیبت سے، خرابی سے بچ کر کلام کرے گا، اس کلام کرنے کی ذرہ برابر بھی ظلمت دل میں نہیں آئے گی، کیونکہ ضروری کلام ہے نا۔ ایک دکاندار ہے، اب وہ دکانداری کر رہا ہے، گاہک دکان پر آتے ہیں، وہ سودا دکھاتا ہے، اپنے سودے کے اوصاف بتاتا ہے، دام بتاتا ہے۔ اب یہ گاہک سے باتیں کر رہا ہے، اب اس کے یہ بات کرنا ضروری ہے، یہ غیر ضروری نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کی نیت یہ ہونی چاہیے، اس کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میں نے کسب حلال حاصل کرنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں دینا، ملاوٹ نہیں کرنی، چیز کو نہیں بدلنا، اس کے اندر ناپ تول میں کمی نہیں کرنی۔ تو اب یہ جو ضرورت میں کلام کر رہا ہے ان خرابیوں سے بچ کر، کیونکہ اس کی تجارت کا جو مقصد ہے وہ تجارت عبادت ہے، وہ تجارت کو دنیا کا دھندا نہیں ہے، عبادت ہے۔ جیسے نماز عبادت ہے، تجارت بھی عبادت ہے، جیسے نماز میں اللہ کا قرب ہے، تجارت میں بھی اللہ کا قرب ہے، کہ امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا، تو عبادت ہے جبھی تو ہوگا نا۔ کون سی تجارت؟ جو سچائی پر مبنی ہو، صداقت، امانت، دیانت، اس پر جو مبنی ہو۔ ایک آدمی آواز لگا کے سودا بیچ رہا ہے کہ جی آلو لے لو، امرود لے لو، پیاز لے لو، آواز لگا رہا ہے۔ اب یہ اپنی ضرورت کے لیے آواز لگا رہا ہے، یہ ضروری کلام ہے، اس کی ذرہ برابر ظلمت دل میں نہیں آئے گی۔ لیکن جہاں آدمی کو لایانی اور فضول بات کرتا ہے، اس لایانی اور فضول کی ظلمت دل کے اندر آتی ہے، اور شروع میں انسان کو احساس نہیں ہوتا کہ میں نے کیا کہا، کیا نہیں کہا، اسے احساس نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب محسوس کرنے کی صلاحیت انسان میں نہ ہو، اس کی ظلمت کا احساس اور ادراک نہ ہو، تو پھر اس کام کو کرتا چلا جاتا ہے، وہ کام بڑھتا چلا جاتا ہے، اور بڑھتے بڑھتے پھر نوبت یہاں تک آتی ہے کہ اس کی نیکی اور عبادت میں خلل آنا شروع ہوتا ہے۔ اور وہ کیسے آنا شروع ہوتا ہے؟ کیونکہ جو اس کی ظلمت ہے، اس کی سختی ہے، قساوت ہے، وہ تو دل میں آ رہی ہے نا، تو اس کا اثر یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ عبادات کی جو رغبت ہے وہ دل سے جانے لگتی ہے، اس کی جو لذت اور لطف ہے وہ دل سے جانے لگتا ہے۔ پہلے تو اذان کی آواز سنتا تھا تو دوڑا دوڑا مسجد پہنچ جاتا تھا، اب وہ رغبت ختم ہو گئی۔ وہ کیوں ختم ہو گئی؟ کوئی تو سبب ہوگا نا، آخر کسی سبب کی وجہ سے ایسا ہوا، خود بخود نہیں ہوا۔ وہ سبب یہی زبان کی بے احتیاطی ہے۔
کہ اس زبان کے غلط استعمال سے دل میں ویرانی آئی، اور جب ویرانی آئی تو وہ رغبت ختم ہو گئی۔ کسی کا معدہ خراب ہو جائے کیا ہوتا ہے؟ کھانے کی رغبت نہیں رہتی، کھانا موجود ہے، سب کچھ، کہتا ہے جی بھوک نہیں ہے، 24 گھنٹے گزر گئے لیکن بھوک نہیں ہے، تو مطلب کوئی بیماری اندر موجود ہے نا، کہ اتنا وقت گزر گیا اور اسے بھوک نہیں لگ رہی۔ یہ تو ایک فطری چیز ہے، طبعی چیز ہے، بھوک لگنی چاہیے۔ پھر سامنے کھانا بھی موجود ہو اور پھر بھوک نہ لگے تو کوئی بیماری ہے، اندر کوئی خرابی ہے۔ اسی طرح باتیں کرتے کرتے کثرت کلام کی وجہ سے دل کے اندر جب ویرانی آتی ہے، سختی، قساوت، ظلمت، تو عبادت کی رغبت چلی جاتی ہے، پھر لطف اور مزہ جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ نوافل رخصت ہونے لگتے ہیں، پھر سنن پہ بات پہنچ جاتی ہے، اور پھر واجبات اور فرائض پہ ضرب آنے لگتی ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ زبان کی بے احتیاطی، زبان کی بے احتیاطی۔ اس لیے زبان کی حفاظت ایمان کی حفاظت ہے، اور حدیث شریف میں بھی آتا ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم 2 چیزوں کی مجھے ضمانت دے دو، میں تمہارے لیے جنت کا ضامن بن جاتا ہوں۔ 2 چیزوں کی ضمانت، اس 2 چیزوں کی ضمانت یعنی اس کی حفاظت تم کر لو اور جنت کی ضمانت مجھ سے لے لو۔ ایک تو فرمایا کہ یہ زبان جو 32 دانتوں کے درمیان، یہ زبان، اس کی حفاظت کر لو، اور دوسرے دونوں رانوں کے درمیان شرمگاہ، اس کی حفاظت کر لو، اور جنت کی ضمانت کس کی ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور ان دونوں چیزوں میں زبان زیادہ اہم ہے۔ پہلے خرابی کا آغاز زبان سے ہوتا ہے، بعد میں کچھ اور باتیں کہیں دور تک پہنچتی ہیں، زبان زیادہ اہم ہے۔ اس لیے زبان کے معاملے میں انسان کو محتاط ہونا چاہیے، غیر محتاط نہیں ہونا چاہیے، سوچ کر بولنا چاہیے کہ پہلے تول اور بعد میں بول۔ یہ نہیں جو زبان پر آیا بس بول دیا اور بول کر پھر پچھتا رہا ہے کہ بولنا چاہیے تھا یا نہیں بولنا چاہیے تھا۔ اب جو الفاظ ہے وہ تو زبان سے نکل گئے، اور پھر کبھی لوگ عجیب سی بات کرتے ہیں، کہتے جی میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ تو یہ الفاظ تو اس کے اندر تلوار کی کاٹ ہے، تلوار سے زیادہ اس کے اندر کاٹ ہے، کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ تلوار کا لگا زخم بھر جاتا ہے لیکن زبان کا لگا ہوا زخم نہیں بھرتا۔ تو اس میں تلوار سے زیادہ کاٹ ہے، کیونکہ اس کے اندر تلخی ہوتی ہے، اس کے اندر تلخی کا زہر بھی ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس زبان کی بڑی احتیاط کرنی چاہیے، محتاط ہو، غیر محتاط نہ ہو۔ اور پھر حساب بھی تو دینا ہوگا نا، جو کچھ بول رہا ہے اس کا حساب بھی تو ہے، ایسا نہیں ہے کہ حساب نہیں ہے، حساب بھی دینا ہے۔ تو بولنے سے پہلے تول کہ جو بول رہا ہوں یہ ضروری ہے یا نہیں ہے۔ اگر ضروری ہے، اور ضرورت اسے کہتے ہیں کہ اس کی دنیا کا فائدہ یا دین کا فائدہ، دنیا کے فائدے میں دنیا کا حلال اور جائز فائدہ، اور دین کا فائدہ تو ظاہر ہے ہم اس کے محتاج ہیں۔ تو یہ تو ضرورت ہے کہ جہاں دینی اور دنیاوی فائدہ ہے وہاں تو بولنا چاہیے، اور جہاں پر نقصان ہے اس سے بچنا چاہیے۔ اور ان دونوں کے درمیان ایک وہ درجہ ہے کہ جس کا نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے، یعنی لا یعنی، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی خوبی یہ ہے، اسلام کا حسن یہ ہے، آدمی لا یعنی کو چھوڑ دے، لا یعنی بے فائدہ۔ تو یہ بے فائدہ بھی در حقیقت نقصان والا ہی کام ہے، کہ جتنی دیر اس بے فائدہ کے اندر مشغول رہا جس کا کوئی فائدہ نہیں تھا، اتنی دیر کوئی کارآمد کام کر لیتا، اس کا فائدہ تو حاصل ہوتا۔ تو اگر بیکار میں وقت کو ضائع کیا تو اس نے وہ بھی نقصان کیا۔ وقت تو بڑا قیمتی سرمایہ ہے، اس وقت کو ضائع کر دیا بیکار میں۔ اور پھر اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ جو بیکار ہے نا،
وہ بیکار، خالی بیکار کی حد تک نہیں رہتا، لا یعنی کی حد تک نہیں رہتا، وہ بیکار، وہ لا یعنی معصیت میں، گناہ میں لے جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ آج کل ہے نا نوجوانوں میں مرض ہے یاریاں دوستیاں کرنے کا، بس اور تو کوئی کام نہیں، بس یاریاں دوستیاں کرنی ہیں۔ اب یہ دوستی کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن جب بیٹھتے ہیں، گھومتے ہیں، پھرتے ہیں اور اس میں جو بے احتیاطیاں ہوتی ہیں، تو دوستی اپنی ذات میں تو بری نہیں ہے، لیکن وہ برائی میں لے جانے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اپنی ذات میں بری نہیں ہے کہ دوست بیٹھے بس گپے ہانکنا شروع کر دیں، اس میں جھوٹ بھی ہے، غیبت بھی ہے، بہتان بھی ہے، الزام تراشی بھی ہے، فلاں ایسا فلاں ایسا، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، بس یہی تو مار ہوتی ہے۔ اب وہ دوستی بجائے خیر کے شر کا ذریعہ بن گئی، کیونکہ جو کچھ زبان سے نکال رہا ہے اگر خود نہیں نکال رہا تو سن رہا ہے، تو جیسے غیبت کا کرنا حرام تو سننا بھی حرام، اور جو سن رہا ہے اس کے برے اثرات تو دل پر پڑ رہے ہیں نا، آخر کو یہ بھی اس میں شریک ہو جائے گا، یہ بھی کچھ بولنے لگے گا، یہ کچھ چپ رہے گا، کیونکہ انسان کا جو نفس ہے نا وہ کہتا ہے ارے سب بول رہے ہیں، میں خاموش کیسے رہوں؟ اگر میں خاموش رہا تو میں تو چھوٹا بن جاؤں گا نا، میں نیچے نظر آؤں گا، تو مجھے بھی بولنا چاہیے۔ تو یہ بڑھ چڑھ کے یہ بھی بولنا شروع کر دیتا ہے، یہ بھی ایران توران کی ملانا شروع کر دیتا ہے۔ تو نتیجہ کیا ہوا اس دوستی کا، اس تعلق کا، کہ حاصل تو کچھ نہ کیا اور جو کچھ پاس تھا وہ بھی گنوا دیا۔ مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی دوسرے کی جوتیوں کی حفاظت کے لیے کہیں اپنے ایمان کی گٹھڑی نہ اٹھوا دینا، کہ دوستی نبھاتے نبھاتے کہیں اپنے ایمان کی گٹھڑی نہ بیچ آنا، اس ایمان کو بچانا، کہ دیکھو تو صحیح کہ کون دوست ہے، کس سے دوستی کرنی چاہیے، کہ وہ دوست تمہاری دین میں ترقی کا ذریعہ ہے، اس کے اندر بھی دینداری ہے، وہ نمازوں کا عادی ہے، سچائی اس کی زندگی کے اندر ہے، یا صرف ساری عمارت جھوٹ پر کھڑی ہے، شہوت پر اور لذت پر کھڑی ہے؟ آخر وہ عمارت کس چیز پر کھڑی ہے؟ جو عمارت جھوٹ پر کھڑی ہو، لذت اور شہوت پر کھڑی ہو، بھلا وہ کبھی پائیدار ہو سکتی ہے؟ وہ دوستی کبھی پائیدار ہو سکتی ہے؟ دوست تو کہتے ہیں خیر خواہ کو، خیر خواہ، اور خیر خواہی کو دنیا کی خیر خواہی نہیں، آخرت کی خیر خواہی، کہ دوست کو دوست کی فکر ہونی چاہیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی فکر تھی کہ کفار کی فکر کا بھی آپ غم کرتے تھے کہ یہ جہنم میں جائیں گے، جلیں گے، اللہ نے اس سے منع فرمایا کہ آپ ان کا کیوں غم کرتے ہیں؟ تو دوست کے معنی تو خیر خواہی کے ہیں، اور آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا، یعنی بنایا نہیں، دوست اگر بناتا تو ابو بکر کو دوست بناتا۔ تو پتہ چلا کہ دیکھ لو کہ دوستی کا معیار کیا ہے، کس کو بنانا چاہیے۔ ہر ایرے غیرے سے دوستی نہیں ہے، پھر اس کے اندر دین کو دیکھنا چاہیے کہ اس کے اندر دین کتنا ہے، دین کیسا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو جیسے دوست کا دین ہوگا ویسے اس کا دین ہوگا۔ کہ بعض جگہ کہیں پہ کسی کا بچی کا رشتہ آیا، کسی لڑکا کیسا ہے، رشتہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، تو دیکھ لو اٹھتا بیٹھتا کس میں ہے، کس میں اٹھتا بیٹھتا ہے۔ ہمارے حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم جنس کی طرف میلان ہوتا ہے، حدیث میں بھی آتا ہے الجنس یمیل الی الجنس، ہم جنس کی طرف میلان ہوتا ہے۔ تو فرماتے تھے کہ بھائی گدھا گدھوں میں بیٹھتا ہے، کتا کتوں میں بیٹھتا ہے، کبوتر کبوتروں میں بیٹھتا ہے، چور چوروں میں بیٹھتا ہے، شاہ شاہوں میں بیٹھتا ہے۔ تو دیکھ لو کہ کسی اٹھک بیٹھک کہاں پر ہے، کن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، بس جیسے اس کے دوست ہوں گے ویسا ہی یہ ہوگا۔ تو اس کو جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے اس کے دوستوں کو دیکھ لو، اس کے دوست کیسے ہیں، بس جیسے دوست ویسا ہی ہے، کیونکہ یہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہے۔
تو بات زبان پر چل رہی ہے، زبان کی بے احتیاطی. اس پر میں نے عرض کیا کہ آج کے زمانے میں یاریاں، دوستیاں، بیٹھنا، ساری ساری رات آپ چلے جائیں چائے کے ڈھابوں پر، باولے بنے ہوئے بیٹھے ساری رات، ادھر ادھر کی باتیں، ادھر کی بکواس، ادھر کی بکواس. آپ اندازہ لگائیں کہ رات کتنا اللہ نے قیمتی وقت دیا ہے یہ ڈھابوں پہ بیٹھنے کے لیے ہے. کل اللہ کو کیا جواب دے گا؟ ارے رات کو پڑھ کے سو جاتا، کم سے کم اتنا فائدہ تو ہوتا کہ گناہ سے بچا رہتا. اور یہ کوئی تھوڑا فائدہ نہیں ہے کہ جو وقت اللہ کی نافرمانی اور گناہ سے بچ کر گزر جائے، بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچ کر وقت گزر جائے، کوئی معمولی بات نہیں ہے. لیکن اپنا نقصان نہیں کرنا چاہیے. پہلا قدم یہی کہ اپنے آپ کو نقصان سے بچاؤ. جو تاجر اپنے کو نقصان سے بچاتا ہے، نقصان کے سوراخ بند کرتا ہے، پھر وہی فائدے میں جاتا ہے، نفع میں جاتا ہے. اور جو تاجر نقصان کی پرواہ نہ کرے کہ اس کے کاروبار میں لیکیج ہے، ادھر سے آ بھی رہا ہے، ادھر سے جا بھی رہا ہے، کہتا کماتا تو 10,000 روپے روز کے، لیکن پتہ نہیں چلتا جاتے کہاں ہیں. 50,000 کمائے تھے، پتہ نہیں چلا کہ کہاں چلے گئے. وہ سوراخ تو نے بند کیے نہیں تھے، تو کہاں سے جمع ہوتے. تو اسی طرح نیکی چاہے آدمی تھوڑی تھوڑی کر رہا ہے، لیکن وہ نیکی جمع کرنے کا جو برتن ہے نا، اس میں گناہ کے سوراخ نہیں ہونے چاہیے. ان سوراخوں کو بند کر دے، پھر قطرہ قطرہ جمع ہوتا رہے گا. کل قیامت کے دن کچھ نہ کچھ تو ہوگا تیرے پاس، خالی ہاتھ نہیں ہوگا. تو بات یہ چل رہی ہے کہ خاموش رہنے پر بات چل رہی تھی کہ خاموشی میں نجات ہے، کامیابی ہے. جو خاموش رہا، آپ نے فرمایا کہ اس نے نجات پائی. خاموشی میں نجات ہے، بولنے میں نجات نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ جب کہ بتا دیا گیا کہ تمام گناہوں کا سر چشمہ صرف بےہودہ اور جا بے جا زبان چلانا ہے، بس چر 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 زبان چلانا ہے. تو خاموشی سب سے بہتر ہے. لہذا آدمی کو چاہیے کہ حتی الامکان زیادہ نہ بولے، خاموش رہنے کی عادت اختیار کرے، زیادہ نہ بولے. اور خاموش رہنے سے بہتر ہے کہ اللہ کا ذکر کرے، اللہ کا ذکر کرے. پہلی چیز یہ، اس پر محنت کرے کہ خاموش رہنے کی عادت ڈالے. کسی بھی محفل میں ہے، کسی بھی مجلس میں ہے، چاہے وہ دوستوں کی مجلس ہے، رشتہ دار ہیں، کہیں بھی، ایک تو ایسی جگہ نہ بیٹھے کہ جہاں پہ غیبتیں ہو رہی ہوں، وہاں سے اٹھ جائے، غیبت کو نہ سنیں. کرنا تو دور کی بات ہے، سنے بھی نہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ انسان کو زیادہ سننے والا ہونا چاہیے، کم بولنے والا ہونا چاہیے. سننے والا ہو. آج تو یہ بھی ایک مرض ہے نا کہ ابھی کوئی آدمی بات کرتا ہے، سامنے والا بیچ میں بول پڑتا ہے. حالانکہ کسی بھی گفتگو کے آداب کے خلاف ہے یہ بات کہ اگر کوئی آدمی گفتگو کر رہا ہے تو سامنے والے کو چاہیے کہ پہلے وہ اپنی بات پوری کر لے، اس کی پوری بات سن کر پھر جواب دے. یہ نہیں کہ ادھوری بات کے اندر بیچ میں بول پڑا. یہ بھی ایک مرض ہے، بیماری ہے کہ بیچ میں نہیں بولنا چاہیے، پہلے پوری بات کو سننا چاہیے. تو خاموشی کے اندر نجات ہے، اس کی عادت ڈالنی چاہیے. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ خاموشی کو اس طرح سے سیکھو جیسے گویائی کو سیکھتے ہو. اس طرح خاموشی کو سیکھو. اور جب تک انسان خاموش ہے، اس کا ایک بھرم ہے. خاموش ہے، اس کا ایک بھرم ہے. لوگوں کی نظر میں کچھ عزت اور مقام ہے، اور جہاں بولنا شروع کیا ساری عزت اور سارا احترام ختم. کہ پھر جب بولتا ہے تو لگتا ہے کہ زبان سے کوئی پھول جھڑ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے. جیسے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد کا واقعہ آتا ہے کہ وہ درس کے اندر خاموشی رہتا تھا، بولتا نہیں تھا. تو ایک دفعہ استاد نے کہا کہ بھائی اور طلبہ بھی سوال پوچھتے ہیں، آپ سوال کیوں نہیں پوچھتے، آپ بھی سوال پوچھا کرو. اس نے کہا جی اچھا پوچھوں گا. تو مسئلہ بیان ہوا درس میں کہ جب سورج غروب ہو جائے تو پھر افطار میں تاخیر نہ کرے، فوراً افطار کر لے. اب آپ نے سوال یہ کیا کہ اگر کبھی سورج ہی غروب نہ ہو تو کیا کرے.
اگر کبھی سورج ہی غروب نہ ہو تو کیا کرے؟ تو امام صاحب نے کہا بھائی تیرا خاموش رہنا ہی بہتر ہے، کہ جب تک خاموش تھا تو بھرم تھا نا بات کا، اور جب بولا تو پھر کیا بولا۔ اسی طرح حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ بیان کیا کہ ایک ماں اپنے بچے کی شادی کر کے لائی، بڑی ارمانوں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے بڑی بہو تلاش کر کے لائی، لیکن بہو گھر میں آئی تو بولتی نہیں ہے۔ اس نے کہا ارے بھائی بولا کر، بولتی کیوں نہیں ہے؟ تو بولے گی تو میں مٹھائی بانٹوں گی، گھر میں خاموش ہے، چپ ہے۔ تو کہتی اچھا بولوں گی۔ تو بولی بھی تو کیا بولی؟ کہنے لگی کہ اگر یہ تیرا بیٹا اگر مر گیا تو میرا دوسرا ختم کرا دے گی، یعنی دوسرا شوہر کرا دے گی۔ اس نے کہا بھی تو خاموش رہے، تیرا خاموش رہنا بہتر ہے۔ تو جب تک آدمی خاموش ہے اس کا بھرم قائم ہے، جہاں بولتا ہے تو اس کا وزن پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اندر وزن کتنا ہے، اس کا وزن سامنے آ جاتا ہے۔ تو بھائی خاموشی کے اندر کامیابی ہے، خاموشی میں نجات ہے، اور یہ زبان جو چلانے کی عادت ہے اس کا آسان سا حل یہ ہے کہ اللہ کا ذکر اختیار کرے۔ تسبیح ہاتھ میں لے لو، کوئی معیوب چیز نہیں ہے، کوئی شرمانا نہیں چاہیے۔ تسبیح ہاتھ میں ہوتی ہے تو اللہ کا ذکر بھی یاد آتا ہے، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر زبان پہ رکھو، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، استغفار، درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا ذکر رکھو۔ اب زبان بھی چلتی رہے گی، زبان چلانے کی عادت بھی قائم رہے گی، لیکن یہ چلنا خیر والا ہوگا، نیکی والا ہوگا، آخرت میں اس کا فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور زبان کی بے احتیاطی سے اللہ حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللهم اعنا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللهم افتح اقفال قلوبنا بذکرک واتمم علینا نعمتک واسبغ علینا من فضلک وجعلنا من عبادک الصالحین۔ اللهم افتح مسامع قلوبنا لذکرک وارزقنا طاعتک وطاعت رسولک وعملا بکتابک۔ اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلما والحقنا بالصالحين، توفنا مسلما والحقنا بالصالحين۔ يا رب زدنا علما والحقنا بالصالحين۔ اللهم أحينا مسكينا وأمتنا مسكينا واحشرنا في زمرة المساكين۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم،
ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمتك يا